بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي عمي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ذوقان فقلت له ويلك بالله يا أبتاه من الذوق يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأتيني بإفادته بالكساء اليماني فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه ويتلى له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء وأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدّا يا رسول الله أعلانني أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معك تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وما كانت إلا ذات وإذا بولدي الحسين فدخل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت نعم إن جدك وقعك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء قال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله وتعالى أن نكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا شعب أمتي فلدنت ودخل معهما تحت الكساء ابھی چالو مت کرو میرا لائیو ہے خالی سیٹ کرو صلوات پڑھنے کی آواز سے بلند اللهم صل على محمد وعلى محمد وإن ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة رسول الله وقلت نعم هو ولديك تحت الكساء وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أعلانني أن أدخل معكم تحت الكساء وقال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب لوائي قد علمت لك ودخل علي تحت الكساء ثم أتيته نحو الكساء وقال السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أعلانني أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بدرتي قد أذنت لك ولقد تحت الكساء ولما استمنا جميعا تحت الكساء وقال عبي رسول الله بطرفي الكساء وعما بيده يمنى إلى السماء وقال اللهم إنه راق أهل البيت وقاصدي وعامتي لحمهم دمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالحهم
وعدو لمن عاداهم محب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك أنك على وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل ومحل بيت النبوة ومعدن الرسالة فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صلوات. وقال جبريل يا رب أتاذ لي أن أعبد إلى الأرض يكون معهم صادقا. وقال الله نعم قد أذنت لك. فعبد الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول له وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك ودخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال علي لأبي يا رسول الله أكبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي هو الذي بعثني بالحق وصفاني بالمصالح الذي ما ذكره هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ما نزلت عليهم الرحمة فحقت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتبركوا. وقال علي والله خذنا وفات شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي سعني يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة الذي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محمود الله ورضي الله عنه ولا مرحوم الله كشف الله عنه ولا تعرف حاجة الله وحاجته. وقال علي والله ونبينا وكذلك شيعتنا فاطمة في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات. نہیں آتے ہیں تو میں کنیکٹ یہ میرا یہ آ گیا یہ ارے بھائی او بھائی بلا بلا افضل علی ہاں میرا نیٹ پہ چالو نہیں ہوا میں شاعر کو مت بلانا. جو حضرات باہر ہیں مجھے گزارش ہے کہ اندر تشریف میں آئیں. تقریر کا وقت جا رہا ہے. بابا زبان نعرہ صلوات. بلا تمہید میں گزارش مولانا عاطف حسین وارسی صاحب سے. سنو ایک بندہ ہاتھ جوڑا ہے کمنٹ میں. دو لوگ ہی فالو نہیں ہے وہ دو لوگ آئے لائف اسٹریم میں.
اس میں مائک نہیں لگا شانت رہے ارے وہ تو کون بولا ارے یہ لوگ پاگل ہے کیا کیسے کریں گے یار بند کرو اس کو کچھ تو کرنا پڑے گا یہ کام ایک مرتبہ پھر گزارشدار ہوں جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں تاکہ جشن کا آغاز کیا جا سکے. صلوات پڑھنے میں آواز سے بلند. کہ یہ کس میں دم تھا نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے آگے. یہ کس میں دم تھا نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے آگے. فقط یہ زینب کا حوصلہ تھا گئی جو اس انتہا سے آگے. یہ کس میں دم تھا نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے آگے. فقط یہ زینب کا حوصلہ تھا گئی جو اس انتہا سے آگے. وہ ادن منی کی منزلیں تھیں حسین منزل کی انتہا ہے. اب اس کے آگے خدا خدا ہے کوئی گیا ہے خدا سے آگے. ہمیں زیارت سے روک لو تمہارے سینوں میں دم نہیں ہے. صدائے حلم نکل چکی ہے ہر ایک صدی کی صدا سے آگے. ہمیں زیارت سے روک لو تمہارے سینوں میں دم نہیں ہے. صدائے حلم نکل چکی ہے ہر ایک صدی کی صدا سے آگے. ہر ایک جنہوں نے زہرا کا در جلایا جنہوں نے زہرا کا دل دکھایا. جنہوں نے زہرا کا در جلایا جنہوں نے زہرا کا دل دکھایا. بروز محشر وہ ہاتھ ٹوٹے پڑے ہیں تبت یدا سے آگے. جنہوں نے زہرا کا در جلایا نبی کی بیٹی کا دل دکھایا. بروز محشر وہ ہاتھ ٹوٹے پڑے ہیں تبت یدا سے آگے. کسی میں ہمت نہیں جو چھولے کسی میں طاقت نہیں بجھا دے. کسی میں ہمت نہیں جو چھولے کسی میں طاقت نہیں بجھا دے. علی کی بیٹی جو لے گئی ہے چراغ ماتم ہوا سے آگے. کسی میں ہمت نہیں جو چھولے. میں بلا تقریر گزارش صاحب جناب فیضان صاحب سے کہ ان پر افروز ہوں اور مومنین کے قلوب کو منور فرمائے. بآواز بلند نعرہ سلام. اللہم صلی علی محمد. ہم بہاتے ہیں زخم ہم سجاتے ہیں. خون ہم بہاتے ہیں زخم ہم سجاتے ہیں. یہ صدی کے ماتم کے اور کس کو آگے یہ صدی کے ماتم کے اور کس کو آتے ہیں. صدی کے ماتم کے اور کس کو آتے ہیں. جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں. جا کے دیکھ لے دنیا
ان کے سر نہیں اس میں چھن چور کہاں چلے گا جو علم اٹھاتے ہیں تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹا بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں جائے چاند پر ہم کیوں ہم تو ان کے نوکر ہیں ہاں جائے چاند پر ہم کیوں ہم تو ان کے نوکر ہیں چاند تارے خود جن کے در پہ آتے جاتے ہیں چاند تارے خود جن کے در پہ آتے جاتے ہیں شیخ جی سبب کیا ہے ہر رجب کی تیرا کو شیخ جی سبب کیا ہے ہر رجب کی تیرا کو سب خوشی مناتے ہیں آپ سبب کیا ہے ہر رجب کی تیرا کو سب خوشی مناتے ہیں آپ بل بلاتے ہیں آپ کو بھی مل جائے دین کا علم لیکن آپ کو بھی مل جائے دین کا علم لیکن آپ کا بھروسہ کیا آپ بھاگ جائیں آپ کا بھروسہ کیا آپ بھاگ جاتے آپ کا بھروسہ کیا آپ بھاگ جاتے ہیں روز برپا ہوتی ہے محفل زمانے میں روز برپا ہوتی ہے محفل زمانے میں ہم تو باغ جنت میں روز آتے روز آتے جائے چاند پر ہم کیوں ہم تو ان کے نوکر ہیں جائے چاند پر ہم کیوں
ہم تو ان کے نوکر ہیں چاند تارے خود جن کے در پہ آتے جاتے چاند تارے خود جن کے در پہ آتے جاتے Yeah, achievement to watch time it did our people really creating. Oh, ان کے سامنے سورج ایک دیا سے لگتا ہے ان کے سامنے سورج ایک دیا سے لگتا ہے نقش ماتم شہر کے ایسے جگمگاتے کیا کہنے بابا 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 نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی ماتم شہر کے ایسے جگمگاتے اللہم صلی علی محمد و علی محمد تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے شیخ جی شیخ جی سبب کیا ہے ہر رجب کی تیرا کو شیخ جی سبب کیا ہے ہر رجب کی تیرا کو سب خوشی مناتے ہیں آپ بابا بابا کیا کہنے یا علی آپ بلاتے ہیں اور محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد میں بلا تنویر گزار ہوں ایان وائس کے ہمارے مولانا کلام پیش میں بابا زبر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد سرکائے حرم رکھ لے نہ برم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں سرکائے حرم رکھ لے نہ برم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں اب سارے سہارے ٹوٹ چکے ہمیں اپنے پرائے ٹوٹ چکے تم اپنی پناہ میرے ہو ہم سے بہت آئے ہیں سرکائے حرم رکھ لے نہ برم منڈی کا اشکوں کی زبان پہچانتے ہو جو دل میں ہے وہ جانتے ہو ہم کہہ نہیں سکتے تم سن جو بس باتوں
ہر سونی گودی کھل جائے، ہر بیٹی کو رشتہ مل جائے، ان چہروں کو رونق دے دو، اس غم کے سبب آئے ہیں اللہم صلی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں. میں بلا تمہید گزار ہوں مولانا عاقب حسین وارثی صاحب سے کہ وہ ممبر افروز ہوں اور تقریب کے فرائض انجام دیں. صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں آپ حضرات. بابا سے بولا نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بڑی عجیب بات ہے، بی بی کا جشن سننے آئے ہیں اور خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں. پڑھیے بابا سے بلند صلوات. علی والوں کی پہچان ہی ہوتی ہے بول دینا. کیا کہنے خدائی کائنات فرماتی ہے جتنا بولو گے اتنا پہچانے جاؤ گے. خاموش رہو گے تو یہ اچھی طرح پتہ ہے خاموش ہونا کس کی پہچان ہے. کیا کہنے تو اسی لیے علی والے ہو تو بولتے رہنا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم الانبیاء وامام الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاة والسلام علی مخدومتنا الانسان ومعصومہ فی القرآن، عالمہ غیر معلمہ فہیمہ غیر مفاہمہ، ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین، ام الحسن ام الحسین ام محسن ام زینب ام ابیہا سیدہ فاطمہ زہرا. اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، ثم الصلاة والسلام علی ابناء الحسین و اولاد الحسین و انصار الحسین و علی اجداء الحسین و لعن اللہ علی اعداء الحسین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. بلند ترین صلوات پڑھیں آج سب سے پہلے میں کعبۃ اللہ میں ذل اللہ کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ جو محفل ہے چھوٹی بطول شہزادی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی آمد ہے. بی بی کی آمد کی مبارکبادی آپ سب کو پیش کرتا ہوں.
پڑھیے بابا سے بلند درود پاک اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وفالکہ ومنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. معزز سامعین کرام، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے انشاءاللہ اسی کی روشنی میں آج جس شہزادی کا جشن منانے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ اسی ذات پاک پر پڑھا جائے گا. اور اس سے پہلے ایک حدیث مولا کی آمد پر پڑھ کر، کیونکہ 13 رجب کے مناسبت سے بھی اس محفل کو رکھا گیا ہے، مجھے 13 رجب بھی کہا گیا ہے تھوڑا سی روشنی ڈالنے کے لیے اور شہزادی بی بی سکینہ کے فضائل. فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جب آئی ہے، آنے کے بعد ایک عارف قاری کی طرح علی کو قرآن حقیقت سمجھ کر بنت اسد نے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر جب بنت اسد جلتی ہے آواز قدرت آئی، سمی ہے علی خلقہ بقدرتی و نور عزتی و جلالی. آواز قدرت آئی، ابھی جبریل کا آنا شروع نہیں ہوا ہے، اللہ براہ راست بنت اسد سے خطاب کر رہا ہے. کیا کہنے سمی ہے علی، اس کا نام علی رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کو آدم کی طرح مٹی سے نہیں بنایا. اب دیکھنا چاہوں گا کون ہے، کون سننے کے لیے آیا ہے. میں نے اسے آدم کی طرح مٹی سے نہیں بنایا، میں نے اسے فرشتوں کی طرح نور سے نہیں بنایا، بلکہ میں نے اسے اپنی قدرت سے خلق کیا، اپنی قدرت سے بنایا ہے. اب میں جو بولنے جا رہا ہوں میں بولنے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون اس جملے کو سنبھال سکتا ہے، دیکھنا چاہتا ہوں کون اس جملے کو سنبھالے گا. کیا اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے علی کو اپنی قدرت سے خلق کیا. آدم کس سے بنے؟ آدم بنے انی خالق بشرا من طین، آدم بنے ہیں مٹی سے، علی بنے ہیں قدرت سے. اللہ نے اپنے قدرت سے خلق کیا. تو جتنا مشکل ارباب اور قدرت رب الارباب میں فرق ہے، اتنا ہی تیرے باپ آدم اور مولا علی میں فرق ہے. تو آدم کا حرامی بیٹا ہو گیا ہے جو کہہ رہا ہے میں علی جیسا ہو گیا ہوں. کہاں علی کہاں آدم، زمین و آسمان کا فرق. اب علی آ گئے، بنت اسد لے کر چلی گئی، خطبہ دیا. رسول کائنات فرماتی ہے اے چچی جان، اے میری چچی، مجھے وہ بتائیے جب مولا جب آئے ہیں کعبے میں تو کعبے کی دیواروں نے کیا کہا، کعبے کی دروازوں نے کیا کہا. کیا کہنے ظفر صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام جگہ پر جاتے ہیں. میں اگر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس سے پہلے مہاراشٹر کے اندر اگر کسی نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دینا، اگر کسی نے نہیں پڑھا ہو تو جو حق ہے تو اس حق کے حساب سے سننا. ذرا دیکھیے آپ فرماتے ہیں رسول کائنات اے میری چچی جان وہ بتائیے جب علی جب کعبے میں آئے ہیں تو کعبے کی دیواروں نے کیا کہا، کعبے کی دروازے نے کیا کہا. فرماتی ہے لما نور حتی اما المشارق والمغارب، جب علی جب کعبے میں آئے ہیں تو کعبے کی چھت ہٹ گئی. فرماتی ہے بنت اسد اتنا نور نکلا، اتنا نور نکلا کہ تمام مشارق بے نور ہو گئے. اتنا نور نکلا، اتنا نور نکلا کہ تمام مغارب بے نور ہو گئی. وجا بے مساواق علی الارض نحو السماء علی الارض قائلا سبحان رب البیت والارکان ومنزل القرآن علی نبی کے آخر الزمان
سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ثم استوى جالسا فناداه جدار البيت الشرقي السلام عليك يا مشرق التوحيد ويا شمس التفريد ويا سر التحميد وسررتني اليوم كيوم العيد. کیا کہنے بھائی کیا کہنے فرماتی ہے دروازے بلند فرماتی ہے بی بی علی جب کعبے میں آئے ہیں، علی جب کعبے میں آئے، بی بی فرماتی ہے علی جب کعبے میں آئے، علی نے اپنے دائیں انگشت سلامہ کو آسمان کی طرف کیا، آسمان کی طرف کرنے کے بعد علی سجدے میں گئے، اور سجدے میں جانے کے بعد مولا علی فرماتے ہیں وہ اللہ جس نے مجھے خلق کیا وہ میرا رب ہے، کعبے کا رب ہے، کعبے کی ارکان کا رب ہے، وَمُنزِلِ الْقُرْآنَ عَلَى نبی کے آخر الزمان، وہ جو محمد مصطفیٰ کا قرآن نازل کرنے والا ہے. ثم استوى جالسا علی اٹھ کر بیٹھ گئے. فرماتی ہے بنت اثر فناداه جدار البیت الشرقی، کعبے کی مشرق والی دیوار بول اٹھی. کعبے کی مشرق والی دیوار کیا کہتی ہے؟ السلام علیکم یا مشرق توحید. اے وہ مشرق جس سے توحید کا سورج نکلتا ہے میرا سلام. ویا شمس التفریق، اے یکتائی کی آفتاب میرا سلام. ویا سر التحمید، اے الحمدللہ کی رات میرا سلام. سررتنی الیوم کیوم العید، کعبے کی مشرق والی دیوار کہتی ہے اے علی تو نے آج مجھے اتنا خوش کر دیا کعبے میں آ کر، اتنا میں خوش پہلے کبھی تھی ہی نہیں. بنت اسد فرماتی ہے فناداه جدار البیت الغربی، کے مشرق کی مغرب والی دیوار بول اٹھی. ہر دیوار نے اپنے سمت کے مطابق مولا پر کچھ نہ کچھ کہا. یہ تو مشرق والی دیوار تھی. اب مغرب والی دیوار کہتی ہے کیا؟ السلام علیک یا مغرب الاسرار وصاحب الدار ودار الجبار البستنی اليوم قسمت الانوار. اے وہ ذات جہاں پہ اللہ کے اسرار ڈوب جاتے ہیں میرا سلام. وصاحب الدار، اے گھر کا مالک میرا سلام. ودار الجبار، اے اللہ کا گھر میرا سلام. اور کعبے کی مغرب والی دیوار کہتی ہے اے علی آج سے اس سے پہلے مجھے کپڑے کا لباس پہنایا جاتا تھا، آج تو نے مجھ میں آ کر مجھے نور کا لباس پہنا دیا. قدیری ہو نا تو ہاتھ اٹھا کر ہمیشہ نعرہ حیدری لگایا کرو. جب بھی جاؤ تو بتاؤ ہمارا ثقیفہ سے کوئی تعلق نہیں. اور قدیری تبھی بن سکتے ہو جب ہاتھوں کو بلند کرو گے، کیونکہ نبی مصطفیٰ نے مولا کے ہاتھ کو بلند کر کے فرمایا تھا. اسی لیے جہاں بھی جاؤ ہاتھوں کو بلند کر دو. یہ دو دیوار کی بات ہو گئی. ثم ناداه جدار الشمال، اب شمال والی دیوار بول رہی ہے. شمال والی دیوار کیا کرتی ہے؟ السلام علیک یا حضرت اصحاب الشمال. السلام علیکہ یا حسرت اصحاب الشمال ومیزان الاعمال وعالی عن الامثال قلبتنی من سوء حال الى سوء الحال. اچھا قرآن میں ابھی میرے بھائی جناب سورہ یاسین پڑھ رہے تھے تو قرآن میں سورہ واقعہ میں ایک اصحاب الیمین کا ذکر ہے، ایک اصحاب الشمال کا ذکر ہے. ایک اصحاب الیمین ہے، ایک اصحاب الشمال ہے. اصحاب الیمین وہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا،
اصحاب الشمال وہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. دائیں ہاتھ والے جنتی ہوں گے, بائیں ہاتھ والے جہنمی ہوں گے. کعبے کی شمال والی دیوار کہہ رہی ہے السلام علیکم یا حضرت اصحاب الشمال, اے بائیں ہاتھ والوں کی حضرت میرا سلام. اے بائیں ہاتھ والوں کی حسرت میرا سلام. یعنی جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ حسرت کریں گے کاش میں علی والا ہوتا, کاش میں علی والا ہوتا. ومیزان الاعمال, اے اعمال کو تولنے والے میرا سلام. وعلی عن الامثال, اے مثالوں سے بلند ذات میرا سلام. جو بھی مثالیں دے اس سے بلند ہے علی, جو بھی مثالیں لاؤ اس سے بلند ہے علی, جو مثالیں لاؤ اس سے بلند ہے علی. کلب تری من سوء حال الى سوء الحال, اے علی کل تک تو میں بے حال تھی, آج تو آ کر آج تو نے مجھے حسن حال میں ڈھال دیا. ثم ناداہ جدار الجنوب, اب جنوب والی دیوار کہتی ہے, جنوب والی دیوار نے کہا, کیا کہا؟ السلام علیک یا جنب اللہ علی ومیثاقہ الوفی ووجہ الوسیع سررتنی الیوم فی العید کالصبی. جنوب والی دیوار کہتی ہے السلام علیک یا جنب اللہ علی, اے اللہ کے بلند پہلو میرا سلام. سنا ہو تو بتا دینا. اب کیا فرماتی ہے جنوب والی دیوار؟ السلام علیکم یا جنب اللہ علی, اے اللہ کے بلند پہلو میرا سلام. ومیثاقہ الوفی, اے اللہ کے اٹل ارادے میرا سلام. ووجہ المضیء, اے اللہ کے روشن چہرے میرا سلام. اچھا عید والے دن سب سے زیادہ کون خوش ہوتا ہے؟ گھر میں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے, بچے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. ثابت جنوب والی دیوار کہہ رہی ہے سررتنی الیوم فی العید کالصبی, اے علی تو نے آج مجھ میں آ کر مجھے اتنا خوش کر دیا, اتنا خوش کر دیا جیسے عید کے دن بچہ خوش ہوتا, جیسے عید کے دن بچہ خوش ہوتا ہے. یہ تھا مولا کی بارگاہ میں. اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع پر. اس سے پہلے بلند ترین درود پاک اللہم صلی علم کا. قرآن مقدس میں 6 جگہ پر سکینہ آیا ہوا ہے. ایک سورہ توبہ میں, ایک سورہ بقرہ میں, 2 سورہ توبہ میں, 3 بار سورہ فتح کے اندر, 6 بار سکینہ آیا ہوا ہے. کتنی بار؟ 6 بار سکینہ آیا ہوا ہے. اچھا پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں, قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر حقائق کا ذکر موجود ہے کہ نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, مجھ میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, مجھ میں ہر اصغر کا ذکر ہے, مجھ میں ہر اکبر کا ذکر ہے, مجھ میں ہر حقائق کا ذکر ہے. جب قرآن میں حقائق کا ذکر ہے تو مجھے یہ بتاؤ مصطفیٰ کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟ جب میرے مصطفیٰ کی حقیقت ہے تو اسی مصطفیٰ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. اب حسین کی حقیقت ہے کہ نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے مجھ میں ہر حقیقت ہے. جب حسین کی حقیقت ہے تو جو حسین کی بیٹی ہے اس کی حقیقت ہے کہ نہیں؟ جب اس کی حقیقت ہے سکینہ قرآن میں ہے یا نہیں؟
ہے نا؟ اب تو مان گئے سکینہ ایک حقیقت کا نام ہے اور قرآن کہہ رہا ہے مجھ میں ہر حقائق کا ذکر موجود ہے. سورہ فتح کی آیت پڑھتا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے هو الذی, خدا کی قسم سن لو تمہاری معراج ہو جائے گی. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. هو الذی, وہی تو اللہ ہے, وہی تو اللہ ہے, انزلہ جس نے نازل کیا, کیا نازل کیا, السکینۃ خاص سکینہ کو. ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. هو الذی, وہی تو اللہ ہے, انزلہ جس نے نازل کیا, السکینۃ خاص سکینہ کو. کہاں نازل کیا؟ فی کا معنی میں ہوتا ہے, قلوب کا معنی دل ہوتا ہے, مومنین کے معنی مومنین ہوتے ہیں. فی قلوب المؤمنین, وہی تو اللہ ہے جس نے خاص سکینہ کو نازل کیا مومنین کے دلوں میں. مومنین کے دلوں میں اللہ نے خاص سکینہ کو نازل کیا. اب مجھے علی والوں کو یہ بھی بتانا پڑے گا مومن ہوتا کون ہے. مومن ہوتا کون ہے؟ یعنی جس کے دل میں مولا کی محبت, اور جب ایمانہ کل ہوں یعنی علی کل ایمان ہے, یعنی جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ مومن ہے. جس کے دل میں علی کی محبت وہ مومن. اب میں ترجمے کا خلاصہ کرتا ہوں, وہی تو اللہ ہے جس نے خاص سکینہ کو نازل کیا علی والوں کے دلوں میں. علی والوں کے دلوں میں. اچھا, علی والوں کے دلوں میں, علی جیسے میں نے پہلے بتا دیا علی ہے کون؟ کل ایمان ہے نا. حضرت بیٹھے ہوئے ہیں جناب, علی ہے کل ایمان. ایک ہوتا ہے کل, ایک ہوتا ہے باس. یہ منطق کا قاعدہ ہے. باس جو ہوتے ہیں نا, باس میں تو گنجائش ہوتا ہے کہ کوئی چیز آ جائے, لیکن جو کل ہوتا ہے نا, کل میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی. قرآن کی آیت سنیے, وہی تو اللہ ہے جس نے خاص سکینہ کو نازل کیا علی والوں کے دلوں میں. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. کیوں نازل کیا گیا سکینہ کو علی والوں کے دلوں میں؟ وہ اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ مومنین کے پاس جو ان کے پاس ایمان ہے, سکینہ نے آ کر ایمان کو بڑھا دیا. اب کہوں, اب کہنے جا رہا ہوں, علی ہے کل ایمان. کل میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے, جو کل میں گنجائش پیدا کرتے اسے سکینہ کہتے ہیں. ایمان دل میں ہے, کل ایمان دل میں ہے. کل ایمان کے ہونے کے باوجود جو ایمان کو بڑھا دے اسے سکینہ کہتے ہیں. جو ایمان کو بڑھا دے اسے سکینہ کہتے ہیں. اب میں اس بیوی کے تعلق سے 3 حدیث پڑھوں گا, بس میں رخصت ہو جاؤں گا. پھر مولا نے چاہا کبھی آنا ہوا اس ذات بات پر میں اشرا پڑھ سکتا ہوں, وہ بھی صرف فضائل. مسائل تو دور کی بات ہے, یہ وہ ذات پاک ہے کہ آج تک جس نے بھی پڑھا سب نے مسائل پڑھے. زیادہ تر اس بیوی پر زیادہ تر لوگ مسائل پڑھیں گے. فضائل مشکل سے کوئی 10-20 منٹ پڑھ لے تو بہت بڑی بات ہے. اس بیوی پر میں پڑھتا ہوں, میں 3 حدیثیں پڑھتا ہوں. پہلی حدیث 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام. پوچھا گیا جائے رسول اللہ مس سکینہ, سکینہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں السکینۃ هو الایمان, سکینہ ایمان ہے. دوسری حدیث 7ویں امام باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ مس سکینہ, سکینہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قال روح اللہ تکلم اذ اختلفوا فی شیء وتبین ما یریدون من شیء. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا, مولا فرماتے ہیں سکینہ اللہ کی روح ہے. سکینہ اللہ کی روح ہے. اللہ نے جب
جب جس نبی کو جس دور میں اللہ نے بھیجا ان نبیوں پر جو اختلاف ہوا، اختلاف اسی سکینہ نے دور کیا ہے۔ اب یہ سکینہ جو بھی ہے، کیونکہ اس سکینہ کا نام ہے فاطمہ۔ مولا حسین نے اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔ لقب ہے اس بی بی کا سکینہ، میرے امام نے لقب کہا گئے۔ اور یہ وہ زبان ہے جو لسان اللہ ہے، دنیا غلط ہو سکتی ہے، میرے امام نے کہا کہ سکینہ، اب سکینہ کی جو صفات ہے، سکینہ کی جتنی صفات ہے، ساری صفات اس بی بی میں ماننا ہوگا، ساری صفات ماننا ہوگا اس بی بی میں۔ کیا فرماتے ہیں؟ جب نبی کو بھیجا گیا، جو بھی اختلاف ہوا، اختلاف کو دور اسی سکینہ نے کیا، اختلاف کو دور اسی سکینہ نے کیا۔ مولا رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا، پڑھیے بابا سے بولا، پوچھا گیا یہی سوال، یا ابن رسول اللہ ما سکینہ، سکینہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں قالا ریح تخرج من الجنت طیبۃ لها صورۃ کصورۃ الانسان كانت مع الانبیاء فانزل السکینۃ علی ابراہیم فاشارت الیہ کذا 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 فبنى الاساس علیہا۔ فرماتے ہیں سکینہ ایک طیبہ ہوا ہے، تشریح نہیں کر رہا ہوں، صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ سکینہ ایک طیبہ ہوا ہے جو جنت میں رہتی ہے، اور سیغے اس کے سارے مؤنث کے ہیں، تخرجو مؤنث، طیبتن تانیث، لہا تانیث، سارے سیغے تانیث کے ہیں، لہا صورتن کصورت الانسان۔ مولا رضا فرماتے ہیں اس کی جو صورت ہے نا، وہ صورت انسانی ہے، صرف صورت انسانی ہے، سیرت کچھ اور ہے۔ فرماتے ہیں مولا رضا علیہ السلام کانت مع الانبیاء، یہی وہ سکینہ ہے جو ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ ساتھ تھی۔ اللہ نے جب ابراہیم کو بھیجا، ابراہیم سے کہا اے ابراہیم کعبے کی تعمیر کر، ہینا بن الکعبہ، کعبے کو بنا، کعبے کی تعمیر کر۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں کعبے کو کیسے بناؤں، کس طرح سے بناؤں؟ فانزل السکینۃ علی ابراہیم، تو اللہ نے ابراہیم پر سکینہ کو نازل کیا، فاشارت الیہ، سکینہ نے اشارہ کیا یا ابراہیم خلیل اللہ قدا وقدا وقدا، اے ابراہیم یہاں سے اتنا، یہاں سے اتنا، یہاں سے اتنا۔ ارے جس کے اشارے پر ابراہیم جیسے نبی نوکر بن کر کام کرے، اس بیوی کو سکینہ کہتے ہیں۔ جس کے اشارے پر ابراہیم ہے کون؟ جد الانبیاء، شجرۃ الانبیاء، خلیل اللہ، یعنی خلیل اللہ۔ یہ کون ہے؟ 5 اولو العزم جو نبی ہے نا، وہ انہی میں سے ابراہیم بھی ہے، 5 اولو العزم نبی میں ابراہیم بھی ہے۔ ابراہیم شجر الانبیاء، جد الانبیاء، خلیل اللہ، خلیل اللہ جن کے نوکر بنے ہیں، جن کے نوکر بن کر کام کیے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، وہ حسین کی بیٹی سکینہ، حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ اب پتا کیا چلا؟ اس بی بی کا تعلق کعبے سے بھی ہے، کعبے سے بھی اس کا کوئی رشتہ ہے، کعبے سے بھی کوئی رشتہ ہے۔ اب یہی رشتہ دکھا کر میں چلا جاتا ہوں۔ 12واں پارہ ہے سورہ ہود۔ اچھا، اللہ نے ابراہیم سے، نوح پیغمبر سے ایک عظیم کام کروایا، ایک عظیم کام لیا، وہ ہے کشتی، کشتی بنائی گئی ہے نا، کشتی بنائی گئی۔ یہی میں کلیئر کر دوں، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، قرآن کی آیت ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ یعنی نوح کی کشتی بنی، بِأَعْيُنِنَا،
آیون کے سامنے ایک ہوتا ہے عین، ایک آنکھ، عین دو آنکھ، عیون یعنی جمع ہو گیا بہت سی آنکھیں، آیون یہ جمع قلت ہے 10 پر بولا جاتا ہے، یہ جمع قلت ہے یہ 10 پر بولا جاتا ہے، یعنی وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح کی کشتی بنی 10 آنکھوں کے سامنے، اور ایک چہرے پر 2 آنکھیں ہوتی ہے، وہ 5 چہرے بتا۔ نوح کی کشتی قرآن کہہ رہا ہے، عیون نہیں ہے قرآن میں، عینین نہیں ہے قرآن میں، عین نہیں ہے قرآن کہہ رہا بِأَعْيُنِنَا، جمع قلت ہے، اور جمع قلت بولا جاتا ہے 10 پر، یعنی 10 آنکھیں ایک چہرے پر، 2 آنکھیں ہوتی ہے، یا کوئی مائی کلار ڈھونڈ کر لائے 5، یا میرا دکھایا ہوا لے محمد مصطفیٰ علی کے مرتضیٰ سیدہ کائنات حسنین کریمین، ان کے سامنے نوح کی کشتی بنی، ان کے سامنے نوح کی کشتی تیار ہوئی۔ اچھا نوح کی کشتی بن رہی ہے 5 کے سامنے، کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے 1 کے سامنے، نوح کی کشتی کے سامنے 5، کعبے کی محافظہ صرف 1، کعبے کی ضامن صرف 1، اس بی بی کے سامنے کعبے کو بنایا گیا ہے، اور یہ حدیث مولا رضا علیہ السلام سے امام رضا فرماتے ہیں، امام ثابت فرماتے ہیں اس بی بی کے تعلق سے، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے، اللہ نے جب اسے اتارنا چاہا تو حسین کے دلوں میں اتار دیا، اور اس بی بی کو مولا حسین نے کیا کہا؟ سکینہ، یعنی تو میری تسکین ہے، تو میری تسکین ہے، تو میری سکون ہے۔ اب کہہ دوں جو نفس مطمئنہ کی تسکین ہو اسے سکینہ کہتے ہیں، حسین ہے نفس مطمئنہ۔ ایک نبی گزرے ہیں خلیل اللہ، جو خلیل اللہ ہے ان کو مطمئن نہیں تھا، اے اللہ ایمان تو ہے کالا آوازم تک میں، اے اللہ ایمان تو ہے ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے دل کو اطمینان نہیں ہے، تم مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے، مردہ کو کیسے زندہ، اطمینان نہیں ہے۔ ابراہیم ہے جد الانبیاء، ابراہیم اول العزم، ابراہیم کو اطمینان نہیں ہے، ابراہیم اطمینان نہیں ہے، مولا حسین نفس مطمئنہ ہے، مولا حسین نفس مطمئنہ ہے۔ وہاں ابراہیم کی سکون کے لیے اللہ نے بتا دیا اے ابراہیم جا 4 پرندے لے لے، پرندے لے کر اس کو کاٹ کر ملا کر الگ الگ پہاڑی پر رکھ دے، اب تو بولا وہ سارے آ گئے، یعنی انہیں سکون مل گیا، ابراہیم کو سکون مل گیا۔ اور یہ نفس مطمئنہ جس نے اللہ کے خاطر سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ اللہ کو دے دیا، بلکہ میں یہ کہنے لگا ہوں مولا حسین نے اللہ کو سب دے دیا، اللہ نے اپنا سب کچھ حسین کو دے دیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ نساء وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اور رُدُّوهَا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، بات تو تبھی مزہ ہے جب قرآن اور حدیث سے بات کی جائے، قرآن اور معصومین کے قول سے بات کی جائے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن میں آپ دیکھیں گے ہر آیت میں علی نظر آئیں گے، ہر آیت میں زہرا نظر آئیں گی، ہر آیت میں حسین نظر آئیں گے، ہر ایک آیت میں وہ تو کم بخت تھا جس نے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ تو قرآن سے بھی گیا، ہر چیز سے گیا، لیکن یہ وہ قرآن ہے جس میں ہر آیت میں مولا کا ذکر ہے، ہر آیت میں اہل بیت کا ذکر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم، کوئی تمہیں تحفہ دینا اس سے بہتر اس کو تحفہ دو، یا ویسا ہی تحفہ دو یا اس سے بہتر کوئی تحفہ دو۔ تو مولا حسین کے پاس جو کچھ بھی تھا سب کچھ اللہ کو دے دیا، اب کچھ بچا ہی نہیں، اب اس جیسا بھی کوئی نہیں بچا۔ قرآن کہہ رہا ہے یا اس جیسا دو یا اس سے بہتر دو، اب اس جیسا کائنات میں کوئی تو ہے تو نہیں، اب اللہ نے کہہ
حسین تو نے مجھے اپنا سب کچھ دے دیا، اب میرے پاس جو کچھ بھی ہے آج سے وہ تیرا، جو کچھ بھی ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کی جو نفس مطمئنہ کی تسکین بنے اسے سکینہ کہتے ہیں۔ قرآن شفا ہے کس کے لیے؟ بس آخری جملہ، قرآن شفا ہے کس کے لیے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن شفا ہے مومنین کے لیے۔ حسین کے سینے کی شفا سکینہ بن کر آئی ہے، حسین کے سینے کی شفا سکینہ بن کے آئی ہے۔ آخری جملہ غازی عباس، یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں قبول فرمائے، اے میری معصومہ اسے قبول فرما، اے میری بی بی اسے قبول فرما۔ یہ عالم سر اول کی بات تھی، جب سب کچھ قربان ہونے کی بات آ گئی، عباس نے کہا بس مولا غازی عباس کا جملہ کہہ کر منبر چھوڑنے لگا ہوں، اور دیکھتا ہوں کون ہے جو اپنے دلوں میں اس جملے کو محفوظ کرتے ہیں۔ غازی عباس نے کہا اے اللہ، میں تیرے حسین کے خاطر اپنے دونوں ہاتھ کو قربان کر دوں گا، اس کے بدلے میں مجھے ملے گا کیا؟ اللہ نے کہا اے عباس، بنا ہاتھوں کی حکومت یا تیری ہوگی یا میری ہوگی، میرے حمزہ کے پاس حمزہ نہ رہے، علم آیا جعفر طیار کے پاس جعفر طیار نہ رہے، علم آیا حیدر کرار کے پاس حیدر کرار نہ رہے، علم آیا عباس کے ہاتھ میں بازو نہ رہے۔ آج بھی قبضہ علم پر عباس کا ہے، آج بھی قبضہ علم پر عباس کا ہے۔ اے میرے مولا، دو ہاتھ کٹواؤں گا۔ اللہ نے کہا ایک تو بنا ہاتھوں کی حکومت یا میری ہوگی یا تیری ہوگی، دوسرا عباس سن لے، جس دنیا میں جتنے میرے نام کی مسجد نہیں ہوگی اس میں تیرے نام کا حرم ہوگا۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہترین تقریر آپ سماعت کر رہے تھے۔ جشن آل عمران کا آغاز ہو چکا ہے، ہمارے درمیان مشہور و معروف شعراء کرام موجود ہیں، کچھ آ چکے ہیں، کچھ تشریف لا رہے ہیں۔ ہماری فہرست میں جناب مولانا حسن مہدی میر پوری صاحب، جناب چندن فیض آبادی صاحب، جناب عباس سرسوی صاحب، جناب ریحان اعظمی صاحب، جناب فرحان نوگامی صاحب، جناب فرحان بنارسی صاحب، جناب ذاکر علی ایرانی صاحب، اور ہمارے میزبان شعراء کرام جناب وسیل کاظمی صاحب موجود ہیں یہاں پر، جناب محسن زیدی صاحب اور جناب ظفر عراقی صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ جناب مہمان شعراء کرام میں جناب عطا حیدرآبادی صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ میں آغاز کرتا ہوں بلا تمہید اور پہلے مدعا کو آواز دیتا ہوں کہ جہاں پہ سینکڑوں پہرے ہوا کے بیٹھے ہیں، جہاں پہ سینکڑوں پہرے ہوا کے بیٹھے ہیں، وہیں چراغ ازاں ہم جلا کے بیٹھے ہیں۔ جہاں پہ سینکڑوں، آمادہ ہو جائیں آپ حضرت، صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں، تھوڑا سا سمٹ آئیں گے تو محفل ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ لیں بآواز سے بلند۔ یہ جہاں پہ سینکڑوں پہرے ہوا کے بیٹھے ہیں، وہیں چراغ ازاں ہم جلا کے بیٹھے ہیں۔ سجا کے بیٹھا ہوں تابوت گھر میں اکبر کا، رسول پاک میرے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں۔ سجا کے بیٹھا ہوں تابوت گھر میں اکبر کا، رسول پاک میرے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں۔ فرشتوں حضرت جبریل کو سلام کرو، ابھی حسین کا جھولا جھلا کے بیٹھے ہیں۔ فرشتوں حضرت جبریل کو سلام کرو، ابھی حسین کا جھولا جھلا کے بیٹھے ہیں۔ میں گزار ہوں جناب وارث احمد آبادی صاحب سے کہ وہ احمد مولانا کلام پیش کریں، ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، ایک صلوات کا سہارا دے دیجیے حضرات۔ سیٹ کرتے رہنے والا ان کے حوالے سے عباس با وفا کی بھتیجی کا ذکر ہو، عباس
کا ذکر ہو، محفل میں آج شاہ کی بیٹی کا ذکر ہو، محفل میں آج شاہ کی بیٹی کا ذکر ہو، اور لے کر رضائے حضرت عباس نامدار، مظلوم کربلا کی شہیدی کا ذکر، کربلا کی شہیدی کا ذکر، سماعت بھیجیے محمد دیکھو باہر کرب و بلا کا دیکھ لے اخبار زندگی، کرب و بلا کا دیکھ لے اخبار زندگی، کرب و بلا کا دیکھ لے اخبار زندگی، یا موت خوشگوار ہے لاچار زندگی، یا موت خوشگوار ہے لاچار زندگی، یا موت خوشگوار ہے لاچار زندگی۔ اس کے مطلب پیش کر رہا ہوں کہ ہوتی جو میرے پاس میں دو چار زندگی، ہوتی جو میرے پاس میں دو چار زندگی، ہاں کربلا میں بیتتی ہر بار زندگی، ہاں کربلا میں بیتتی ہر بار زندگی۔ اور جناب حضور کے حوالے سے بطور خاص کے عاشور تیری صبح نے عمر دوام دی، عاشور تیری صبح نے عمر دوام دی، گر نے گزاری خوب مزیدار زندگی، گر نے گزاری خوب مزیدار زندگی۔ صلوات بھیجیے پر محمد علی ولی کا قصیدہ سنا کے دیکھتے ہیں، علی ولی کا قصیدہ سنا کے دیکھتے ہیں، فراز صاحب، علی ولی کا قصیدہ سنا کے دیکھتے ہیں، چلو کہ سنت میسم نبھا کے دیکھتے ہیں، علی ولی کا قصیدہ سنا کے دیکھتے ہیں، چلو کہ سنت میسم نبھا کے دیکھتے ہیں، یہ سوچا شہن 72 بنا کے دیکھتے ہیں، یہ سوچا شہن 72 بنا کے دیکھتے ہیں، بنے گا کون دیے کو بجھا کے دیے کو بجھا کے دیکھتے ہیں، اور ہے کون کون جو کرتا ہے پیار سرور سے، مدینے کا مسئلہ بطور ہے کون کون جو کرتا ہے پیار سرور سے، رسول دیکھیے سجدہ بڑھا کے دیکھتے ہیں، رسول دیکھیے سجدہ بڑھا کے دیکھتے ہیں۔ اور فرش عذاب کے حوالے سے ایک شعر، حسین تیری جنا ہے یا میرا گھر رضوان، حسین تیری جنا ہے یا میرا گھر رضوان، عزا کے فرش کو گھر میں بچھا کے دیکھتے ہیں، عزا کے فرش کو گھر میں بچھا کے دیکھتے ہیں، کہ چچا بھتیج کی الفت بیان کرنے کو، چچا بھتیج کی الفت بیان کرنے کو ہم علم پہ مشق سکینہ سجا کے دیکھتے ہیں،
मश्क सकीना सजा के देखते हैं। सवाल में नहीं माशाल्लाह बड़ी उम्दा अशार पेश कर रहे थे। बस चंद अशार पढ़ के एक बैरूनी शायर आपके हवाले करूंगा जो हज़रात बाहर अभी तशरीफ फरमा, से गुजारिश है कि अंदर तशरीफ ले आए कि अली ही इल्म भी आलिम भी है अलीम भी है, अली ही इल्म भी आलिम भी है अलीम भी है, अली ही हिकमत खालिक भी है हकीम भी है, अली ही इल्म भी आलिम भी है अलीम भी है, अली ही हिकमत खालिक भी है हकीम भी है, अली जदीद ज़माना भी है कदीम भी है, अली जदीद ज़माना भी है कदीम भी है, अली मुफस्सिर आयात हामीम भी है, अली मुफस्सिर आयात हामीम भी है, अली का हाथ यदुल्लाह की निशानी है, ये कायनात उसी की लिखी कहानी है, अली का हाथ यदुल्लाह की निशानी है, ये कायनात उसी की लिखी कहानी है। डॉक्टर रज़ा मौलानवी साहब के मिसरों के साथ मैं गुज़ारिश हूँ जनाब फराज ईरानी साहब से एक बैरूनी शायर आपके हवाले है। आप हज़रात किस तरह इनका इस्तेमाल करते हैं? आवाज़ बुलंद नारे हैदरी, नारे सलावत। आज की शब की आप तमाम हज़रात को मुबारकबाद पेश करते हुए बगैर किसी तबलीग के हिस्से की नौकरी का आगाज़ करता हूँ। बस गुजारिश यही होगी कि ज़रा सा करीब आ जाए, ज़रा सा आ जाए जी। मौका फराहम किया। इंशाअल्लाह मैं पहले दो मिसरों से आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा और आप आमादा रहे कि लफ्ज़ मीज़ाने अक़ीदत पे सदा तोलते हैं, लफ्ज़ मीज़ाने अक़ीदत पे सदा तोलते हैं। मैंने कहा कि लफ्ज़ मीज़ाने अक़ीदत पे सदा तोलते हैं। फिर दूसरा पढ़ रहा हूँ कि लफ्ज़ मीज़ाने अक़ीदत पे सदा तोलते हैं, हम गदीरी है बहुत सोच के लब खोलते हैं। कि लफ्ज़ पुनः मैं ये परवाही नहीं कर रहा कि तादाद कितनी और कितनी नहीं है, या दौर इब्तिदा का है या इख्तिताम का है, कि लफ्ज़ जहाँ पढ़ जाओ वहाँ कामयाब रहो। लफ्ज़ मीज़ाने अक़ीदत पे सदा तोलते हैं, हम गदीरी है बहुत सोच के लब खोलते हैं, तो कंबरो दूसरी किरदार हमारा है फराज, कंबरो दूसरी किरदार हमारा है फराज, हम अली वाले सरेदार भी हक बोलते हैं, हम अली वाले सरेदार भी हक बोलते हैं। कि चार मिसरे पेश कर रहा हूँ कि कोई भी जाए करबला जाए वहाँ से कुछ लाए न लाए, कफन जरूर साथ लेकर आता है, बस ज़हन में कफन रखिएगा। चार मिसरे देने जा रहा हूँ कि इस्लाम को हयात, नबूवत को जिंदगी, इस्लाम को हयात, नबूवत को जिंदगी, इस्लाम को हयात, नबूवत को जिंदगी, करबो वाला में शाह ज़मन बांट रहा है। थोड़ा सा जुड़ जाए बराए करम। इस्लाम को हयात, नबूवत को जिंदगी, इस्लाम को हयात, नबूवत को जिंदगी, करबो वाला में शाह ज़मन बांट रहा है, करबो वाला में शाह ज़मन बांट रहा है, तो कल जिसको कफन सारा जमाना न दे सका, कल जिसको कफन सारा जमाना न दे सका, वो आज जमाने को कफन बांट, कल जिसको कफन सारा जमाना न दे सका, वो आज जमाने को कफन बांट रहा है, वो आज जमाने को कफन बांट रहा है। कि दो मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ मौला कायनात के हवाले से कि जब से मेरे दिल का मालिक बाका नुक्ता हो गया, जब से
میرے دل کا مالک پاکا نقطہ ہو گیا. جب سے میرے دل کا مالک پاکا نقطہ ہو گیا یا علی میں نے کہا قرآن پورا ہو گیا. جب سے میرے دل کا مالک پاکا نقطہ ہو گیا یا علی میں نے کہا قرآن پورا ہو گیا. کہ یہ اہتمام خدا ہے جب قیامت کا، یہ اہتمام خدا ہے جب قیامت کا، یہ اہتمام خدا ہے جب قیامت تک. علی کے نام سے کعبہ ہے اب قیامت تک. یہ اہتمام خدا ہے جب قیامت تک، علی کے نام سے کعبہ ہے اب قیامت تک. تو علی کی جائے ولادت کو چومنے کے لیے، علی کی جائے ولادت کو چومنے کے لیے مسلمان دوڑ کے آئیں گے سب قیامت تک. تھوڑا سا علی کے جائے ولادت کو چومنے کے لیے، علی کے جائے ولادت کو چومنے کے لیے مسلمان دوڑ کے آئیں گے سب قیامت تک. سرکار دیکھیے گا 73 کے 73 فرقے ہو. اللہ نے جب حج پہ بھیجا تو ایک شرط رکھ دی، کوئی بھی جاؤ طواف کر کے آنا ہی پڑے گا. اب جہاں تک میری رسائی ہوئی کہ آخر یہ طواف واجب کیوں ہے، بس اگلے شعر میں بات کرنے جا رہا ہوں. یہ اہتمام خدا ہے جب قیامت تک، علی کے نام سے کعبہ ہے اب قیامت تک. علی کے جائے ولادت کو چومنے کے لیے مسلمان دوڑ کے آئیں گے سب قیامت تک، مسلمان دوڑ کے آئیں گے سب قیامت تک. تو کرا کے خانہ کعبہ کا مسلمان سے طواف، کرا کے خانہ کعبہ کا مسلمان سے طواف، علی کا صدقہ اتارے گا رب قیامت. کرا کے خانہ کعبہ کا مسلمان سے طواف، علی کا صدقہ اتارے گا رب قیامت. آواز بلند نعرہ صلوات. یہ اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور. پرچھائیں بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے. اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائیں بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے. عباس نکل آئے ہیں مشیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے. عباس نکل آئے ہیں مشیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے. میں گزار ہوں علی جناب محسن زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں. حالانکہ ان کا مقام نہیں ہے مگر ان کو جانا ہے. جناب محسن زیدی صاحب آواز بلند نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. مشکیزے اور علم کا اشارہ یہی تو ہے. فرمائیں کہ مشکیزے اور علم کا اشارہ یہی تو ہے. ذکر جری کے ساتھ بھتیجی کا ذکر ہو. مشکیزے اور علم کا اشارہ یہی تو ہے. ذکر جری کے ساتھ بھتیجی کا ذکر ہو. اور سوال فرمائے دو مصرے کے گر چاہتے ہو مثل شب قدر ہو یہ رات. گر چاہتے ہو مثل شب قدر ہو یہ رات، مظلوم کربلا کی شہیدی کا ذکر. گر چاہتے ہو مثل شب قدر ہو یہ رات، گر چاہتے ہو مثل شب قدر ہو یہ رات، مظلوم کربلا کی شہیدی کا ذکر ہو. مظلوم کربلا کی شہیدی کا ذکر ہو. اور مرتبت کے اشعار سماعت فرمائیں. کوشش کی تھی میں نے نعت اس میں کہنے کی شہزادی کے سماعت فرمائیں کہ آمد سکینہ کی ہے ضیاء مدینہ، آمد سکینہ کی
ہے ضیا مدینے میں پھر خوشی امڑ آئی اے خدا مدینے میں پھر خوشی امڑ آئی اے خدا مدینے میں. اور سماعت فرمائیں کہ گلشن حسینی میں پھر بہار آئی ہے. گلشن حسینی میں پھر بہار آئی ہے. یہ پیام دیتی ہے خود صبا مدینے میں. گلشن حسینی میں پھر بہار آئی ہے. یہ پیام دیتی ہے خود صبا مدینے میں. اور سمجھ میں کہ ابن فاطمہ خوش ہے بنت فاطمہ شادہ. ابن فاطمہ خوش ہے بنت فاطمہ شادہ. دل کو موہنے والی ہے فضا مدینے میں. سبحان اللہ. دل کو موہنے والی ہے فضا مدینے میں. اور سمجھ میں کہ ہے نزول رحمت پھر گھر میں رحمت رب کے. کیا بات ہے نزول رحمت پھر سمجھ میں کہ ہے نزول رحمت پھر گھر میں رحمت رب کے. فاطمہ کا ہوتا ہے تذکرہ مدینے میں. ہے نزول رحمت پھر گھر میں رحمت رب کے. فاطمہ کا ہوتا ہے تذکرہ مدینے میں. اور سماعت میں خاص طور سے یہ شعر کہ لے کے ثانیہ زہرا اب شبیہ زہرا کو. ثانیہ زہرا اب شبیہ زہرا کو دیکھتی ہیں یوں اپنا آئینہ مدینے میں. ثانیہ زہرا اب شبیہ زہرا کو دیکھتی ہیں یوں اپنا آئینہ مدینے میں. اور سمجھ میں کہ آمد سکینہ سے شاد ہے شہ والا. آمد سکینہ سے شاد ہے شہ والا. تہنیت کو آئے ہیں انبیاء مدینے میں. آمد سکینہ سے شاد ہے شہ والا. تہنیت کو آئے ہیں انبیاء مدینے میں. اور خاص طور سے سمجھ میں کہ ایک دعا بھی حیدر کی ایک دعا بھی سرور. سمجھ میں کہ ایک دعا بھی حیدر کی ایک دعا بھی سرور کی. یوں ملا ہے دونوں کو مدعا مدینے میں. ملا ہے دونوں کو مدعا مدینے میں. اور سمجھ میں کہ دل برے پیمبر کی گود میں سکینہ. دل برے پیمبر کی گود میں سکینہ ہے. آج پھر سکون شہر کو مل گیا مدینے میں. دل برے پیمبر کی گود میں سکینہ ہے. آج پھر سکون شہر کو مل گیا مدینے میں. اور سمجھ میں کہ گود میں دلاور دیکھ کر سکینہ. سمجھ میں کہ گود میں دلاور کی دیکھ کر سکینہ کو آج خوش ہوا ہر ایک باوفا مدینے میں. گود میں دلاور کی دیکھ کر سکینہ کو آج خوش ہوا ہر ایک باوفا مدینے میں. سمجھ میں کہ خوش رباب خوش دل ہیں اوج پر مقدر ہے. خوش رباب خوش دل ہیں اوج پر مقدر ہے. اور بڑھ گیا ان کا مرتبہ مدینے میں. اور بڑھ گیا ان کا خوش رباب خوش دل ہیں اوج پر مقدر ہے. اور بڑھ گیا ان کا مرتبہ مدینے میں. اور سمجھ میں کہ صدق کیوں نہ ہو نازا شکل میں سکینہ. حضور کے صدق کیوں نہ ہو نازا شکل میں سکینہ کی. کبریا نے پھر بھیجی صادقہ مدینے میں. صدق کیوں نہ ہو نازا شکل میں
سکینہ کی کبریاں نے پھر بھیجی صادقہ مدینے میں، کبریاں نے پھر بھیجی صادقہ مدینے میں، اور سمجھ فرمائیں کہ بنت شے کے جھولے کو مس کرے کوئی بے پر، سمجھ فرمائیں کہ بنت شے کے جھولے کو مس کرے کوئی بے پر، ہوں گے ان کے صدقے میں پر عطا مدینے میں، سبحان اللہ، کیا کہنے، ان کے صدقے میں پر عطا مدینے میں، اور سمجھ فرمائیں کہ آمد سکینہ بھی اس کا ایک آمد سکینہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، دھیرے دھیرے سجتی ہے کربلا، آمد سکینہ اس کا ایک حصہ ہے، دھیرے دھیرے سجتی ہے کربلا مدینے میں، دھیرے دھیرے سجتی ہے کربلا مدینے میں، اور سمجھ پائیں کہ کیوں نہ گنبد خضرا بنت شیخ صدقے ہو، کیوں نہ گنبد خضرا بنت شیخ صدقے ہو، شاد مرسل حق ہیں باخدا مدینے میں، کیوں نہ گنبد خضرا بنت شیخ صدقے ہو، شاد مرسل حق ہیں باخدا مدینے میں، اور دیکھ کر سکینہ کو اشک آئے آنکھوں میں، دیکھ کر سکینہ کو اشک آئے آنکھوں میں، یاد آ گئی شے کو کربلا مدینے میں، یاد آ گئی شے کو کربلا مدینے میں، اور مقطع ہے کہ واسطہ سکینہ کا دے کے مانگے وہ محسن، مانگنا ہو جس کو بھی جو دعا مدینے میں، مانگنا ہے جس کو بھی جو دعا مدینے میں، بر محمد و آل محمد صلی اللہ حاضرین محفل سلام علیکم۔ اولاً آپ حضرات کی خدمت میں آج کے اس عظیم الشان جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات نے مبارکباد قبول کر لی ہے تو مل جل کے صلوات بآواز بلند ارشاد حضرات جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ان سے بہت خلوص گزارش ہے کہ آپ تشریف لے آئے۔ محفل کافی دیر سے شروع ہو چکی ہے، ہمارے روشن مرانوی برادر عزیز چھوٹے بھائی ہمارے بڑی دیر سے محنت کر رہے ہیں، محفل شروع ہو چکی، آپ حضرات تشریف لے آئے، کافی دیر سے محفل کا سلسلہ جاری ہے، آپ حضرات آ جائیں، مہمان شاعر آپ کے روبرو کیا جائے۔ ہمارا یہ طریقہ رہا ہے منقبتی دور کے آغاز سے پہلے نعت پاک کا نذرانہ پیش کیا کر۔ بابر بھائی آگے آ جائیے، تھوڑا سا حوصلہ ملے گا، آ جائیں آپ حضرات، تھوڑا آ جائیں بھائی، آپ حضرات جتنے آ چکے ہیں صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئے۔ ہماری فہرست میں جناب حسن مہدی میرپوری صاحب، جناب چندن فیض آبادی صاحب، جناب فرحان بنارسی صاحب، جناب عباس ترسوی صاحب اور جناب ریحان بنارسی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ جناب ہمارے تمام سالی ذاکر صاحب جو بلاسپور چھتیس گڑھ سے تشریف لائے ہیں، ریحان آزمی صاحب، فرحان بنارسی صاحب، ریحان آزمی صاحب، فرحان نوگامی صاحب، دیگر شعراء کرام سب تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ ایک کے بعد دیگر آپ کے روبرو ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارا طریقہ ہے چونکہ محفل بڑی دیر سے شروع ہے، اس لیے نعت پاک کا نذرانہ بس 4 مصرے پڑھتا ہوں، سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں کہ اوروں سے شرف ان کا ملایا نہ ملا۔ سنیے کہ رسول اللہ کی بات ہو رہی تاکہ 4 مصرے پہنچے اور جلدی آیا حضرات۔ اوروں سے شرف ان کا ملایا نہ ملا، کونین میں ایسا کوئی آیا نہ ملا۔ اگر مصرے پہنچے تو بولیے گا ضرور، اوروں سے شرف ان کا ملایا نہ ملا۔ انشاءاللہ فرات صاحب آپ کو دوبارہ پیش کروں گا اور آپ کھل کے پڑھیں گے انشاءاللہ اس محفل میں۔ مجھے پتا آپ کیسا پڑھتے ہیں، بہت پڑھ چکے محفلیں آپ میرے ساتھ، ایک ماحول ہونا بہت ضروری تھا۔ کیا اوروں سے شرف ان کا ملایا نہ ملا، کونین میں ایسا کوئی آیا نہ ملا۔ دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی
जवाब, दुनिया ने बहुत ढूंढा मोहम्मद का जवाब, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिला। बहुत शुक्रिया हजरात का, दुनिया ने बहुत ढूंढा मोहम्मद का जवाब, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिला। आइए जश्न आले इमरान हो रहा है, मिसरे सुने, एक बैठ सुने और सिलसिले को आगे बढ़ा दूं। आप आमादा है पूरी तरह से, जल्दी आ जाएंगे लोग इंशाअल्लाह। कि इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, तमहीद खत्म लाजिम भाई सारे लोग, कि इमरान ने था, एक बैठ पेश कर, वह जश्न आले इमरान हो रहा है कि इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदर कर्रार को पाला। ध्यान से सुने, इतना मजमा बहुत है मेरे दोस्तों, जरूरी नहीं हजारों की भीड़ लगी हो, यूं भी हमारे 72 लाखों में भारी हुआ करते हैं। कितना मजमा है महफिल के लिए काफी है माशाअल्लाह। कि बैठ चार मित्र के बाद बैठ के इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदर कर्रार को पाला, कर्रार ने हसनैन के शहकार को पाला। चौथा मित्र सुनिएगा, कर्रार ने हसनैन के शहकार को पाला, हर दौर में सरदार ने सरदार को पाला। आ जाए मैं चाह रहा एक माहौल हो जाए, दरमियान में शेर नहीं पढ़े जाएंगे इंशाल्लाह, एक के बाद एक सलवात पावाते बुलंद इंशाअल्लाह, दरमियान में शेर नहीं पढ़े जाएंगे, एक के बाद एक शायर आपके रूबरू होगा। जरा सा आमादा हो जाए, जो कुछ पढ़ना शुरू में पढ़ना है। मेरा तरीका भी यही है कि एक बार महफिल पूरी तरह से आमादा किया जाए लोगों को, ताकि आने वाले शायर को कोई शिकायत ना हो। सुनिएगा मिसरे सुने फिर से, इमरान ने था अहमद, पूरी तवज्जो, इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदर कर्रार को पाला, कर्रार ने हसनैन से शहकार को पाला। हर दौर में सरदार ने, पूरी तवज्जो, हर दौर में सरदार ने सरदार को पाला। एक पर्दा तौहीद में खुद ढाल रहा है, मेहदी को हिजाबों में खुदा पाला। बहुत शुक्रिया, मिलके नारा हैदरी, बच्चे जो पीछे बैठे अच्छे नहीं लग रहे, बच्चों को, नौजवानों को तो आगे होना चाहिए। बुजुर्ग जहां बैठे वहीं बेहतर है, नौजवानों से गुजारिश आगे आते बिल्कुल, ताकि बाद में आने वालों को पीछे बैठने दे। कि एक पर्दा है तौहीद, बाबर भाई बहुत शुक्रिया, एक पर्दा है तौहीद में खुद ढाल रहा है, मेहदी को हिजाबों में खुदा पाल रहा है। एक पर्दा है तौहीद में खुद ढाल रहा है, मेहदी को हिजाबों में खुदा पाल रहा है। न जाने लोग बाहर क्यों खड़े हुए हैं, हालांकि फर्शे बिला मोमिनों के लिए है मेरे दोस्तों, आना चाहिए। जलाले हैदर कर्रार के अक्कास बैठे हैं, जिन्हें कहते हैं सब अहले हरम की आज बैठे हैं। मुनाफिक डर के मारे फर्श महफिल पर नहीं आता, उसे मालूम है इस फर्श पर अब्बास बैठे। मुनाफिक डर के मारे फर्श महफिल पर नहीं आता, उसे मालूम, शुक्रिया बहुत शुक्रिया, मुनाफिक डर के मारे फर्श महफिल पर नहीं आता। सर भाई थोड़ा आगे आइए, आज आ जाए आप हजरात, इसलिए अभी सारे लोगों को नाम बनाम बुला रहा हूँ कि मजमा अभी आ रहा है रफ्ता रफ्ता, और मेहमान शायर को पेश करना है। देखिए कोई शायर, कोई खतीब, कोई ताकिर उस वक्त तक नहीं पढ़ सकता जब तक सामाइन न पढ़वाना चाहे। अशराए किराम खुतबा आखिरी नशार पढ़ के जिक्र करके सवाब हासिल करते हैं। आप हजरात सुभान अल्लाह वाह वाह कह के ज्यादा से ज्यादा सवाब कमा सकते हैं। जलाले हैदर कर्रार के अक्कास बैठे हैं, जिन्हें कहते हैं सब अहले हरम। रजी भाई गर्दन ना हिलाइए, बहुत दाद मांगते हैं आप कलाम पेश करने के टाइम। जरा सा यहाँ भी खास, जरा सा लोगों हल जलाओ लेसान एहसान, जरा सा दाद दीजिए कि जलाले हैदर कर्रार के अक्कास बैठे हैं। पढ़ते भी बहुत अच्छा भाई आप, कि जलाले हैदर कर्रार के अक्कास बैठे हैं, जिन्हें कहते हैं सब अहले हरम की आस बैठे हैं। मुनाफिक डर के मारे फर्श महफिल पर नहीं आता, उसे मालूम है इस फर्श पर अब्बास बैठे हैं, उसे मालूम है इस फर्श पर अब्बास बैठे हैं। फेहरिस्त बहुत तवील है, कहीं वक्त ज्यादा न हो जाए, इसका भी ख्याल रखना है। खुदा का शुक्र आप आमादा हो चुके, बस 4 मिसरे मौजू को सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह शायर आपके रूबरू होगा। बड़ी खूबसूरत आवाज, बहुत अच्छे कलाम के साथ जो बिलासपुर से हमारे अली जाकिर साहब तशरीफ लाए हैं। सारे हिंदुस्तान में इनकी आवाज और कलाम जाने और पहचाने जाते हैं, महफिलों को कामयाब करते हैं। 4 मिसरे सुनिएगा, बहुत तवज्जो चाहता हूँ। जहां तक आवाज वाली चैनलों के जरिए उन्हें भी गुजारिश है कि दुआओं से नवाजेंगे कि वजूद अपना
فقط شبیر کے ماتم سے باقی ہے. ملاحظہ فرمائے, سارے لوگ ملاحظہ فرمائے بھائی, ایک ایک فرد جو ہے لاکھوں کے برابر اس وقت جو مجمع ہے. سنیے گا 4 مصرع جناب سکینہ کی شان میں. وجود اپنا فقط شبیر کے ماتم سے باقی ہے, نہ ہوتی یہ عطائے شاہدی تو ہم کہاں ہوتے. چوتھا مصرع سنیے گا. وجود اپنا فقط شبیر کے ماتم سے باقی ہے, نہ ہوتی یہ عطائے شاہدی تو ہم کہاں ہوتے. نہ لیتی کام ہمت میں اگر شبیر کی دختر رخ اسلام پر اب تک تماچوں کے نشاں ہوتے. بہت شکریہ. پھر پڑھ رہا ہوں جی, پھر حاضر کرو. مجھے یقین اچھی شاعری آپ سنیں گے اور خاموش نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ, اور رفتہ رفتہ منزلیں آئیں گی, درمیان میں شعر کم پڑھے جائیں گے لیکن اچھے پڑھے جائیں گے. وجود اپنا فقط, آپ کے حکم تعمیل کرو. پھر پڑھ رہا ہوں کہ وجود اپنا فقط شبیر کے ماتم سے باقی ہے, نہ ہوتی یہ عطائے شاہدی تو ہم کہاں ہوتے. نہ لیتی کام ہمت سے اگر شبیر کی دختر رخ اسلام پر اب تک تماچوں کے نشاں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مولا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. نہ لیتی کام ہمت سے اگر شبیر. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. پھر پڑھ رہا ہوں کہ وجود اپنا فقط شبیر کے ماتم سے باقی ہے, نہ ہوتی یہ عطائے شاہدی تو ہم کہاں ہوتے. نہ لیتی کام ہمت سے اگر شبیر کی دختر رخ اسلام پر اب تک تماچوں کے نشاں ہوتے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. سلطان صاحب بہت شکریہ, تشریف لائیں آگے. کتنا ضروری ہے محفل کا انعقاد کرنا, اس سے زیادہ ضروری ہے کہ محفل کو کامیاب کیا جائے. آجائے بھائی سارے لوگ. طاہر صاحب سارے لوگ آجائے, تھوڑی دیر کے لیے آ جائے, بعد میں مجموعہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو آپ اپنے کام میں لگ جائے. فی الحال ضروری ہے کہ ایک ماحول بنایا جائے. وجود اپنا فقط شبیر کے ماتم سے باقی ہے, نہ ہوتی یہ عطائے شاہدی تو ہم کہاں ہوتے. نہ لیتی کام ہمت سے اگر شبیر کی دختر رخ اسلام پر اب تک تماچوں کے نشاں ہوتے. ہے آدمی کی جا صبر کا معیار سکینہ. موضوع میں جتنی دیر کہیے پڑھ دو مجھے بس. میں نے کہا کہ شروع میں پڑھنا ہے تاکہ آپ پوری طرح سے آمادہ رہو. ایک کے بعد ایک شاعر آپ کے روبرو ہوگا درمیان میں. ایک سلوات پڑھے بابت بلند. ہے آدمی کی جا صبر کا معیار سکینہ. بہت اچھا آپ نے سنا. 4 مصرع میں چاہ رہا 2 شعر اور پڑھو. ہے عزم کی جا صبر کا معیار سکینہ, شبیر کا منہ بول کا کردار سکینہ. ہے عزم کی جا صبر کا معیار سکینہ, شبیر کا منہ بول کا کردار سکینہ. شبیر کے